اسموتھ فلوٹیلا اسلام آباد کے مصروف اور سیاسی طور پر متحرک شہر میں مشتاق احمد خان نامی ایک شخص رہتا۔ مشتاق ایک گہرے ایمان اور عمل والا انسان جو نہ صرف ایک کاروباری رہنما کے طور پر جانا جاتا بلکہ پاکستان کے سابق سینیٹر کے طور پر بھی۔ یہ منفرد پس منظر اسے مالی صلاحیت کے ساتھ ایک بڑی سرحد پار منصوبے کے لیے درکار سیاسی فہم میں بھی فراہم کرتا۔ اس کی زندگی بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح کام اور خاندان کے گرد گھومتی تھی، لیکن ان کی شام میں خبریں دیکھنے میں گزرتی۔ دن بدن فلسطین کی دور دراز سرزمینوں سے آنے والی خبریں گہری پریشانی کی تصویر پیش کرتی۔ وہ دعاؤں، خوراک اور بنیادی ضروریات کی ضرورت کو دیکھتے، ایسی ضروریات جو سیاسی منظر نامے سے بالاتر تھی۔ مصیبت کا یہ پیمانہ حد سے زیادہ محسوس ہوا، لیکن اس منظر کو دیکھ کر مایوسی نہیں بلکہ عمل میں متحرک ہو گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ مضامین لکھنا یا تقاریر دینا کافی نہیں ہے۔ لوگوں کو گندم، آٹا، کمبل اور سرنجوں کی ضرورت ہے۔ انہیں امید کی ٹھوس شکل چاہیے۔ مسئلہ لوگوں میں مدد کرنے کی خواہش کی کمی نہیں تھی، مسئلہ وہ طویل اور خوفناک فاصلہ تھا، 1000 میل زمین کا اور پھر 1000 میل سمندر کا، جو مدد کرنے والے ہاتھ کو ضرورت مند کے دل سے جدا کرتا۔ مشتاق نے فیصلہ کیا کہ وہ ہوائی جہاز نہیں بھیجے گا، وہ ایک قافلہ بھیجے گا۔ وہ نہ صرف امداد بلکہ ایک ایسی یکجہتی کی علامت روانہ کرے گا جسے نظر انداز کرنا ناممکن ہو۔ اس کا مشن یہ تھا کہ اسے سامان اکٹھا کرے کہ ایک چھوٹا جہاز بھر جائے، ایک امید کا تیرتا ہوا وعدہ۔ لیکن پہلا قدم سب سے مشکل تھا، دوسروں کو قائل کرنا کہ وہ ایک ایسی مہم میں شامل ہو جو بے مثال اور خطرات سے بھری ہوئی تھی۔ مشتاق نے چھوٹے پیمانے پر آغاز کیا، اپنی بچت استعمال کی اور اپنے قریبی دوستوں سے اپیل کی۔ جلد ہی اس کی کوشش صحافت کی ایک آگ بن گئی۔ پاکستانی عوام اس کی سچی لگن سے متاثر ہو کر عطیات دینے لگے۔ کسانوں نے گندم کی بوریاں دی، ڈاکٹروں نے جراحی سامان کے ڈبے عطا کیے، خاندانوں نے اپنے کمبل اور گرم کپڑے الماریوں سے نکال دیے۔ یہ مہم جلد ہی مشتاق کے گراج سے بڑی ہو کر اور ایک بڑے گودام میں منتقل ہو گئی، جو قومی جذبے کا مرکز بن گیا۔ رضاکار بوڑھے اور جوان سامان کو ترتیب دینے، پیک کرنے اور لیبل لگانے کے لیے آنے لگے۔ یوں ضمیر کا قافلہ وجود میں آیا۔ یہ محض ٹرکوں کا ایک قافلہ نہیں تھا، یہ ہمدردی کا ایک متحرک شہر تھا۔ ابتدائی چیلنج لاجسٹک نوعیت کا تھا۔ آپ سینکڑوں ٹن پیک شدہ سامان پاکستان سے کئی ممالک کے مشکل راستوں سے گزارتے ہوئے ایک غیر ملکی بندرگاہ پر کھڑے جہاز تک کیسے پہنچاتے ہیں؟ مشتاق نے راستہ اختیار کیا، خشکی کے راستے، صحراؤں اور پہاڑوں سے گزرتے ہوئے ایک مناسب بندرگاہی شہر تک، اور پھر وہاں سے تمام سامان کو ایک جہاز فلوٹیلا پر لادنا تاکہ سمندر کے ذریعے سفر کے آخری اور سب سے حساس حصوں کو مکمل کیا جا سکے۔ آخرکار قافلہ روانہ ہوا، چمکدار سجے ہوئے ٹرکوں کی ایک قطار پاکستان اور فلسطین کے جھنڈے ساتھ ساتھ لہراتے ہوئے، ایک قوم کی امید کا وزن اٹھائے ہوئے۔ مشتاق سب سے آگے تھا، ڈرائیونگ نہیں کر رہا تھا بلکہ ہر میل پر تنظیم، مسئلہ حل کرنے اور مذاکرات کرنے میں مصروف تھا۔ خشکی کا سفر برداشت کا ایک زبردست امتحان تھا۔ ٹرکوں نے اس گرمی سے لڑائی کی جو سڑکوں کو پگھلا سکتی تھی، بارڈر کراسنگ کے کھردرے راستے اور بین الاقوامی لاجسٹک کی پیچیدگیوں کا سامنا کیا۔ ہر پڑاؤ پر چھوٹے دیہات، مصروف شہر اور دور دراز چیک پوسٹوں پر قافلے کو عوام کی حمایت کی لہر ملی۔ لوگ سڑکوں کے کنارے کھڑے ہو کر جھنڈے لہراتے، پانی پیش کرتے اور بعض اوقات اپنا آخری کھانا کا حصہ بھی ٹرکوں میں ڈال دیتے تاکہ مدد میں شامل ہو جائیں۔ قافلہ صرف سامان نہیں لے جا رہا تھا بلکہ وہ انسانیت کے جذبے کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رہا تھا۔ مشتاق کا بنیادی کردار جسمانی محنت نہیں بلکہ سفارتی ذہانت کا تھا۔ ایسے بارڈر گارڈز اور بندرگاہی حکام کو یہ یقین دلانا ہوتا کہ اس کا سامان مکمل طور پر انسانی بنیادوں پر ہے، خوراک، دوا، پناہ گاہ، اور کوئی سیاسی مقصد نہیں رکھتا۔ وہ اجازت ناموں اور سامان کی تفصیلی فہرستوں سے بھرے ہوئے موٹے فولڈر ساتھ رکھتا اور مشکل ترین دنوں میں بھی صبر سے بحث کرتا تاکہ گزرنے کا حق حاصل کر سکے۔ یہ صرف امداد نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا، جہاں سیاست دیواریں کھڑی کرتی ہے وہاں انسانیت پل بناتی ہے۔ قافلہ آخرکار مقررہ بندرگاہ والے شہر تک پہنچ گیا۔ اگلا مرحلہ سب سے نازک، زمینی قافلے کو یکجہتی کے بیڑے میں تبدیل کرنا۔ مدد کا سارا سامان بڑے احتیاط سے دھول مٹی سے اٹے ہوئے ٹرکوں سے نکال کر کرائے کے بحری جہاز کے ہولڈر میں منتقل کیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب یہ سفر واقعی خطرناک بن گیا۔ جب جہاز بندرگاہ سے روانہ ہو کر بین الاقوامی پانیوں میں داخل ہوا تو وہ ایک نمایاں بلند سطح کا سیاسی اعلان بن گیا، ایک ممکنہ ہدف۔
مشتاق احمد نان بین الاقوامی امن کارکنوں، ڈاکٹروں اور رضاکاروں کے ایک چھوٹے مگر متنوع گروہ کے ساتھ جہاز پر سوار ہوئے۔ جہاز کا ہولڈ گہرا تھا جس میں ہزاروں لوگوں کی اجتماعی صحافت بھری ہوئی تھی۔ یہ بحری جہاز بظاہر ایک عام کارگو فریٹر تھا، لیکن اس کا مقصد اسے امن کے ایک جنگی جہاز کی طرح عظیم بنا دیتا تھا۔ یہ چھوٹی سی ٹیم خطرے سے پوری طرح آگاہ تھی۔ ان کی یہ کشتی، جو اب ضمیر کے بیڑے کے نام سے جانی جا رہی تھی، براہ راست ایک ناکہ بندی کی طرف جا رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی مواصلات جام ہو سکتی ہیں، ان کی حرکات پر نظر رکھی جائے گی اور ان کی راہ روکی جا سکتی ہے۔ مشتاق احمد نان نے اپنے ساتھیوں کو ہتھیاروں سے نہیں بلکہ کیمرے اور غیر متشدد رویے کی واضح ہدایات سے تیار کیا۔ ان کا مشن مدد پہنچانا تھا، لڑائی نہیں۔ ان کی طاقت ان کی علاقائی شفافیت اور اس بین الاقوامی توجہ میں تھی جو ان کے وجود نے حاصل کی تھی۔ جب وہ سب سے تناؤ والے علاقے میں داخل ہوئے تو جہاز پر گہرا سکوت چھا گیا۔ ہر شخص اپنے مانیٹر سے چپکا ہوا تھا، ریڈیو پر آنے والے کسی بھی حکم کو سننے یا افق پر کوئی حرکت دیکھنے کی کوشش میں۔ یہ کوئی عزم کا مسلح امتحان تھا، مسلح جہازوں کے سامنے صرف آٹے کے تھیلے اور پٹیاں لے کر کھڑے ہونا۔ اسلام آباد کا یہ خاموش شخص مشتاق احمد نان جہاز کے پل پر کھڑا تھا۔ وہ اپنی منزل سے نہیں ڈر رہا تھا، بلکہ ان لاکھوں لوگوں کے اعتماد پر پورا نہ اترنے سے خوف زدہ تھا جنہوں نے اپنے تحفے اس کے سپرد کیے تھے۔ بیڑیوں کو متوقع مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی دنوں تک سخت مذاکرات جاری رہے، اکثر ٹوٹی پھوٹی ریڈیو لائنوں پر، جن میں مسلسل یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ جہاز واپس لوٹ جائے۔ عملہ تھک چکا تھا مگر پرعزم تھا۔ مشتاق کی قیادت میں اپنے مقصد میں مضبوط مگر اپنے انداز میں غیر جارحانہ سامان کی ترسیل کے عملی پہلو، چاہے امداد براہ راست اتاری گئی ہو، چھوٹی کشتیوں کے ذریعے منتقل کی گئی ہو یا سفارتی ذرائع سے دوبارہ بھیجی گئی ہو، سیاسی حالات کے مطابق مختلف رہے، تاہم ایک بنیادی سچائی برقرار رہی: امداد بالآخر مستحق لوگوں تک پہنچی اور اس مشن کی نمایاں موجودگی نے عالمی سطح پر انسانی بحران پر توجہ مبذول کروائی۔ یہ سفر صرف اس لیے کامیاب نہیں تھا کہ اس کے ذریعے درجنوں ٹن سامان پہنچایا گیا، بلکہ اس لیے بھی کہ اس نے ایک نظیر قائم کی۔ اس نے ثابت کیا کہ عام لوگ اگر وہ عزم اور ہمدردی سے متحد ہوں تو بھاری جغرافیائی اور سیاسی رکاوٹوں کو عبور کر سکتے ہیں۔ مشتاق احمد نان پاکستان واپس آئے تو وہ دولت مند نہیں بلکہ روح کے اعتبار سے امیر ہو چکے تھے۔ انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ بیڑا صرف جہازوں کا قافلہ نہیں ہوتا، یہ انسانی نیکیوں کا ایک سمندر بن سکتا ہے جو سمندروں کو عبور کر کے سرحدوں کو توڑ دیتا ہے۔ ان کا جادو ضروری مہربانی کا جادو تھا، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ انسانی ہمدردی وہ زبان ہے جسے کسی ترجمے کی ضرورت نہیں۔ ان کی میراث صرف ایک طویل سفر یا خطرناک بحری مہم کی یاد نہیں تھی، بلکہ یہ ثبوت تھی کہ بیدار ضمیر والا شہری کسی بھی ناکہ بندی سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ ضمیر کا قافلہ یہ دکھا گیا جب دل راضی ہو جائے تو فاصلہ محض ایک عدد رہ جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔